اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ کھول دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 6 اگست کو صوابی میں اور 22 اگست کو اسلام آباد میں پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی وقت 2006 کی کاف لیگ سے بھی کمتر ہے، تو پھر ان سے بات کیوں کی جائے۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہوگا آج کے پروگرام میں، ہم آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے اور سنائیں گے اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور فیس بک پہ ہمارا پیج بھی فالو کر لیں۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہ جو برف تھی وہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ جو دکھ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہے، چونکہ نون کے پاس بقول پاکستان تحریک انصاف 17 سیٹیں ہیں۔ اگر آپ ان کو نیوٹرل انالیسس بھی کریں تو 20 یا 22 سیٹس بنتی ہیں۔ اب اکتوبر میں چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائیں گے، پھر نئے چیف جسٹس آف پاکستان آئیں گے، انڈاؤٹڈلی کہ آئین میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں، پارلیمنٹ نے کچھ نئے آئین میں کچھ نئی شکیں پاس کی ہیں۔ ان شکوں کا مقصد صرف اور صرف اس حکومت کو ایز مچ ایز پاسبل پرولونگ کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہو سکتا۔ ادروائز نہ ہی تو کوئی آئین ہے، نہ ہی کوئی قانون ہے۔ اس میں سب سے بڑی ایک وجہ وہ یہ تھی کہ کل عطا طارڑ صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے میڈیا پہ، انہوں نے کہا جی کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ ملیں۔ اٹ مینز دیٹ کہ کہیں نہ کہیں دل میں چور تو ہے، ورنہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعلان بھی کر دیا، اناؤنس بھی کر دیا کہ مخصوص نشستیں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کا استحقاق ہیں۔ لیکن ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں کہ جو برف پگھل رہی ہے اس کا نقصان اور افسوس پاکستان مسلم لیگ نون کو ہے، اور اس کی ایک واضح مثال کل میاں محمد نواز شریف صاحب مری میں تھے اور وہاں پہ جو پارٹی کی سینئر قیادت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ایز مچ ایز پاسبل کچھ نہ کچھ معاملات کو طے کر کے حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ نون لیگ کے جو دو گروپس ہیں، ایک پرو میاں نواز شریف صاحب اور ایک پرو شہباز شریف صاحب۔ پرو شہباز شریف گروپ، وہ جو شہباز شریف اینڈ کمپنی ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار سے چپکو رہیں اور کچھ نہ کچھ لیتے دیتے رہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر سے ہی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے ایک لمبا عرصہ ہو گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ نام پہ بھی کافی حرف آیا اور جو آپ کی انٹیگریٹی تھی وہ بھی کافی لوز ہوگی۔ اچھا، آج ایک اور خواجہ آصف صاحب جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں وہ اپنا ہی کوئی نہ کوئی سپاہی مار دیتے ہیں۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ جنرل فیض حمید صاحب، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان ان کو اگلا چیف آف آرمی سٹاف لگانا چاہتے تھے، خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ ایک دن ہماری جنرل فیض حمید سے گفتگو ہوئی، بات ہوئی، تو فیض حمید صاحب نے کہا یار میں تو عمران خان سے بہت تنگ ہوں، آپ تیاری کریں اور ہم آپ کو حکومت دینے والے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے انہوں نے کہا، خواجہ آصف نے کہا کہ پھر جی ہم نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے یہ سارے معاملات وہ ہم نے طے کر لیے۔ تو یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حقیقت، جو کہ ایک بیانیہ جھوٹا بنا رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ڈرایا بھی اس قدر تھا کہ جی عمران خان فیض حمید کو چیف آف آرمی سٹاف لگا کے تو اس ملک میں کوئی صدارتی نظام لے کے آ رہا تھا۔ تو اس طرح سے اب وہ جو الزام تھا وہ خود بخود ہی ان کی زبانی نکلا اور وہ سب کے سامنے ہے۔ آج لاہور میں شدید بارش ہوئی اور بارش کا جو اس کی کوانٹٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی انڈاؤٹڈلی، لیکن پنجاب حکومت کا وہ جو بہترین پنجاب، صاف ستھرا پنجاب، خوبصورت پنجاب، پیرس از ایکول ٹو لاہور والا وہ جو خواب تھا وہ آج چکنا چور کر دیا بارش نے۔ یہاں پہ لاہور کے مختلف علاقوں میں گوڑے گوڑے پانی تھا، اور جس میں گاڑیاں اور ٹریفک کے موٹر سائیکل دوسرے جتنے بھی آلات ہیں وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، اور عوام شدید مشکلات اور پریشانی کے عالم میں۔ آج ایون کہ کئی سرکاری دفاتر میں حاضری کی جو تعداد ہے وہ 50% سے کم رہی، اور اس کا کریڈٹ ظاہر سی بات ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے۔ پچھلی مرتبہ جب بارش آئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے وہ جیمرز والی گاڑی پہ بیٹھ کے تو بارش کا پانی چیک کر رہی تھی، لیکن آج کی جو بارش ہے اس نے پنجاب حکومت کو کھنگال کے رکھ دیا۔ یہ چھوٹی خبر ہے، میں نے آپ کو شامل اس لیے کر لی کہ بیچ بیچ میں آپ کو بتاتے رہیں کہ لاہور اور پنجاب کے کیا حالات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پروگرام کے اصل حصے کی جانب، گیم کے اصل حصے کی جانب۔ عمران خان صاحب کے اوپر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور ایون کہ یہ کہہ دیا گیا جی کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، میں فوج کے ساتھ بات چیت کروں گا، فوج کے ساتھ مذاکرات کروں گا۔ اور ایون کہ عمران خان نے یہ بھی کہہ دیا
کہ شاید ہو سکتا ہے کہ فوج کی جانب سے ظاہری سی بات ہے محسن نقوی صاحب ہٹ ہیں تو انہی کو نامینیٹ کیا جائے گا۔ پریفر کیوں کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ پریفر اس لیے کر رہے ہیں کہ حبیب اکرم صاحب جو پاکستان کے سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی انتہائی کرائسس کا شکار ہیں، ان کی حالت اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ عمران خان اب ان کے ساتھ سلام لینا پسند ہی نہیں کر رہا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں یا کوئی ڈیموکریٹک پروسیس سے عمران خان کا اعتماد اٹھ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اور ان کی حالت، یہ حبیب اکرم صاحب نے اپنے انالیسس میں کہا کہ ان کی حالت 2006 کی کاف لیگ کے برابر ہے۔ جس طرح سے کاف لیگ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پرویز مشرف صاحب جو چاہتے تھے وہی ہوتا تھا، اس طرح سے اب بھی حالات ویسے ہی ہیں۔ چنانچہ عمران خان ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا اور نہ ہی کوئی بیٹھنے کا پلان ہے۔ اور پروگرام کے آغاز پہ ہم نے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، سپورٹرز، ووٹرز کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ کمزور حکومت نہیں لیں گے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت لینے کی بات چیت چل رہی ہے۔ مسلم لیگ نون تو ڈینائی کر رہی ہے کہ نہیں جی ایسا کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے عمران خان کے ساتھ۔ اور ایک اور بھی بیانیہ جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف اور فوج یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایون کہ کل اگر ہم غور کریں جو نون لیگ کی پالیسیز ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، سنیں گے کہ جو وہ یہ چاہ رہے ہیں، ان کے جو بیانات ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فوج بڑی ناراض ہے ابھی تک عمران خان کے ساتھ۔ اور عمران خان، ایک اور بھی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی فوجی عدالتوں میں کوئی کارروائی ہو رہی ہے، عمران خان کی کسٹڈی فوجی عدالتوں کو دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے جو نون لیگ کا معاملات ہیں وہ تو اب ٹوٹلی خلاص ہونے جا رہے ہیں اور نون لیگ حکومت سے بھی جائے گی اور یہ جو سیاست ہے اس سے بھی جائے گی، جیسے کاف لیگ چلے گی، چھوٹی سی ایک جماعت بن کے رہ جائے گی۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اختتام پہ سرور باری جو کہ پتن کے سی ای او ہیں، ان کی رپورٹ کے مطابق میاں محمد نواز شریف صاحب کے لاہور کے حلقے کا آڈٹ کیا گیا۔ کچھ پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جس میں 100% سے بھی زیادہ ٹرن آؤٹ ہے، اور اگر ہم وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کی بات کریں تو 50% ہے، اور جب وہاں پہ قومی اسمبلی کے ووٹ پڑے تو وہ مور دین 100%، 90% کے قریب وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو میاں نواز شریف صاحب یاسمین راشد صاحبہ سے سیٹ جیتے تھے، وہ پتن کی رپورٹ کے مطابق وہ بھی ہاری ہوئی سیٹ ہے، وہ جیتی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مسلم لیگ نون کی جو 17 سیٹیں ہیں کرا کے وہی رہ جانی ہیں، اور اس کا فیصلہ ہوگا اکتوبر نومبر میں، جبکہ ایک بڑی تبدیلی اسلام آباد میں رونما ہونے جا رہی ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو عمران خان۔ عمران خان کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہو گیا تو ملک میں حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔